بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل قوم ایک ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث کیا اور وہ اس قوم کی ہر دور میں رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو دنیا کے دوسرے اقوام میں افضلیت عطا کی اور بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا، اور اس قوم کو ایک مقدس سرزمین بھی عطا فرمائی تھی۔ ان سب کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نافرمان قوم کہلائی۔ اس قوم نے اپنے طرف بھیجے گئے نبیوں کی بے حرمتی کی اور کئی نبیوں کو قتل بھی کیا، اور وہ ہر دور میں شرک کرتے رہے۔ اس قوم پر جب عذاب نازل ہوتا تو اپنے پیغمبروں پر ایمان لے آتے اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے، اور پھر جیسے ہی ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جاتا تو وہ پھر منکر بن جاتے اور اپنے وعدوں سے پھر جایا کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے متعلق بہت سارے واقعات موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ سامری جادوگر کا بھی قابل ذکر ہے۔ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا اور عبادت کرنے میں لگا دیا تھا۔ سامری کا اصل نام موسیٰ سامری تھا۔ فرعون کے زمانے کی بات ہے۔ سامری کے پیدائش کا وقت تھا اور اسی سال فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ سامری کی ماں کو ڈر محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی میرے بچوں کو قتل کر دیں گے، تو اس ڈر سے اس نے اپنے بچے کو دور ایک پہاڑ کے غار میں رکھ دیا اور ایک پتھر سے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مامور کر دیا، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی سے اس بچے کو دودھ پلاتے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کے اس بچے کو پالا، اور وہ بچہ اسی غار میں بڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ شیطان کے گھر میں ولی اور ولی کے گھر میں شیطان پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ اللہ کے رسول ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف سامری جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا وہ کافر نکلا۔ فرعون ایک ظالم حکمران تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ساتھ وادی سینا ہجرت کر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب توریت دی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی، جب تک میں کوہ طور سے واپس نہیں آ جاتا وہ بنی اسرائیل قوم کی دیکھ بھال کریں گے اور ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ لہٰذا وہ بنی اسرائیل قوم کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے 40 دن میں روزے رکھے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جن ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تب سامری نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کے دل میں بنی اسرائیل قوم کو بھٹکانے کا خیال آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سے واپس آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو اس نے آپ علیہ السلام کے پیچھے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ مر گئے ہیں، اور پھر اس نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ وہ اپنے سونے چاندی کے زیورات اس کے پاس رکھوا دیں تاکہ آگے سفر میں وہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ لہٰذا لوگوں نے اپنے سونے چاندی کے تمام زیورات اس کو دے دیے۔ اس نے ایک آگ کی بھٹی جلائی اور لوگوں کے تمام سونا چاندی اس میں ڈال کر پگھلا دیا، اور پھر اس سے گائے کا ایک بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس کے پاس محفوظ تھی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا، اور پھر اپنی چالاکی ہوشیاری دکھاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر اس نے مجمع اکٹھا کیا اور تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے کوہ طور پر گئے تو واپس نہ آئے،
لیکن خدا خود چل کر ہمارے پاس آ گیا ہے اور پھر بچڑے کی جانب اشارہ کر کے بولا، یہی ہمارا خدا ہے۔ اس نے اپنی تقریر میں اس طرح کی گمراہ کن باتیں کی کہ لوگوں کو اس بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت اور پوجا پاٹ کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں 12,000 لوگوں کے سوا پوری قوم نے اس سونے چاندی سے بنے بچڑے کو بولتا دیکھ کر خدا مان لیا اور اس کے آگے سجدے کرنے لگے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کر سکتا اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد اللہ سے ہم کلام ہو کر کوہ طور سے واپس آئے اور توریت شریف اللہ کی مقدس کتاب ساتھ لے کر جب بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا پوری قوم سونے چاندی سے بنے ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اس کے آگے جھک رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر آپ علیہ السلام پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا، اور اسی غصے کے عالم میں آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پکارا اور بہت ہی سخت الفاظ میں کہا، میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں ان کی دیکھ بھال رکھنے کا کہا تھا، پھر یہ قوم کیسے شرک میں مبتلا ہو گئی، کیسے بھٹک گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی مجھ کو ملامت نہ کرو، میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا اور شرک سے روکا، لیکن انہوں نے میری کوئی نہ مانی اور میں کمزور پڑ گیا، اور ڈر یہ بھی تھا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں، لیکن میں ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ اور پھر ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے معافی بھی مانگی۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اور ان کا جلال کچھ ٹھنڈا ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس عمل پر خود کو ملامت کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو نے کیوں ان لوگوں کو شرک کرنے کے لیے مجبور کرا؟ تو سامری نے کہا کہ میں اپنی نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر کے جلا ڈالا اور پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا ڈالا، اور پھر حکم خداوندی نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا اور عبادت نہیں کی وہ لوگ بچڑے کو پوجنے والوں کو قتل کریں۔ روایتوں میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 نیک اور صالحہ آدمیوں کو چنا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی طلب کی اور استغفار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور ایک سیدھا راستہ دکھایا، لہٰذا تم لوگ فقط میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ لیکن ان 70 آدمیوں نے ایک بات کی ضد کر لی کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے، ہم ہرگز آپ کے حکم پر عمل نہ کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی ضد میں اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی جلال کا اظہار کر دیا، ایک فرشتہ بھیجا جس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ ان 70 لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ کیسی لگی میری ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔